اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقبلین المائدہ آیت نمبر 27۔ کل ہم نے اخلاص نیت دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہم نے پڑھا تھا، ہم نے درس ہوا تھا کہ اخلاص نیت دعا کے لیے سب سے پہلے اخلاص ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتکبرین، اللہ تعالیٰ صرف حرام اور دیگر ممنوع کاموں سے پرہیز کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے کمائی سے، حرام غذا سے، حرام لباس سے اور حلال چیزیں استعمال کرنا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارا عمل قبول ہوگا۔ ورنہ اگر ہم حرام چیزیں کھاتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسولو پاکیزہ اشیاء کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کر رہا تھا، لمبا سفر کر رہا تھا، اس کے بال پراگندہ تھے، جسم غبار آلود تھا، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور غذا بھی حرام کی دی جاتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ دیکھو، حرام چیزیں کھانے سے، حرام لباس پہننے سے اور حرام چیزیں استعمال کرنے سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حلال چیزیں کھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے۔ دعا سے پہلے کیا کرنا؟ وضو کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو عامر کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی۔ کون؟ کہ ابو عامر کی وفات ہوئی تھی، وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبید ابی عامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ عبید ابو عامر کو بخش دے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ دعا کا ارادہ ہو تو طہارت اختیار کرنا مستحب ہے۔ یاد رہے کہ دعا کے لیے وضو مستحب ہے اور بہتر اور ضروری ہے، مگر فرض اور واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص وضو نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص اس لیے بھی کہ بار بار دعا کے لیے وضو کرنا تو ناممکن ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا کے لیے وضو کیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا پڑھے ہمیں؟ اخلاص نیت۔ دوسری چیز حرام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ تیسری چیز دعا سے پہلے وضو کرنا۔ تو آج 3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ 2 باتیں پہلے ایک بات پہلے درس کے اندر پیش کیا گیا تھا، اخلاص نیت، اور دوسرے درس کے اندر پیش کیا جا رہا ہے حرام سے اجتناب کرنا اور دعا سے پہلے وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔